خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سب کے اچھے فیڈ بیک کے لیے، آپ سب کی محبت کے لیے، پیار کے لیے. آپ بڑی عقیدت کے ساتھ ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی خبر کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی شکر گزاری کی وجہ کوئی نہیں کہ آپ خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں اور ہم خدا کے کلام کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین، آج اس نئے پروگرام میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے، تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے، تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عمران بشیر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند قدوس رحیم باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہیں اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے کہ جس میں ہم خداوند تیرے کلام کی بابت سیکھیں گے. سو پاک روح آ مکمل طور پر کنٹرول کر لے. ہماری مرضی، ہمارا علم، ہماری باتیں ناقص ہیں، لیکن تیرا کلام کامل ہے اور تیری باتیں راست ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیری باتیں جو ہیں وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہیں. سو منت کرتے ہیں اپنے کلام کو نازل فرمائیے تاکہ بہت ساری زندگیاں برکت پائیں اور وہ خدا تیرے ساتھ قربت میں اور زیادہ آگے بڑھ سکیں، یسوع کے نام سے. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب 42ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے: تو بھی سرداروں میں سے بھی بہتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے. یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں. جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے. بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا یہ آخری حصہ ہے 12ویں باب کا. بڑی لمبی ہم نے گفتگو سنی ہے جو خداوند یسوع مسیح اور یہودیوں کے مابین چل رہی ہے. ابھی یہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور یہاں ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح اپنی زبان اقدس سے وضاحت فرما رہے اس تعلق سے جانیں گے، سیکھیں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 42ویں آیت میں، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کچھ اور ان سے مخاطب ہوں، 42ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرداروں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیح پر ایمان لائے، لیکن فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے تاکہ عبادت خانے سے خارج نہ کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے. کیا کہیں گے ان دو آیات کے تعلق سے؟ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات پر بتایا تھا کہ گو روح القدس کا ابھی اس طرح دور نہیں تھا جس طرح ہمیں عید پینتیکوسٹ کے دن ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح کی باتیں، اس کا کلام، اس کی موجودگی لوگوں کے دلوں کو بدلتی تھی، لوگوں کے دلوں کو ٹچ کرتی تھی. کیونکہ
آپ کو یاد ہوگا پطرس مقدس پطرس نے بلکہ رسولوں نے کہا، جب یسوع نے کہا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اور سرداروں کی بات ہے تو نیکودیمس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کا سردار تھا، فریسی تھا، لیکن سینیڈرن میں چونکہ زیادہ تھے ہی فریسی، اور فریسی موسوی شریعت کے چونکہ پابند تھے، مذہبی کاموں کو بڑے اسٹرکٹلی دیکھ رہے تھے، اور پھر سینیڈرن فتویٰ بھی جاری کر چکی تھی کہ یہ بلاسفیمی ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے یہ کفر ہے۔ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے، اس کے خلاف سارے پلانس کر رہے تھے، اور بلکہ خارج کر دیتے تھے۔ اگر کوئی یسوع مسیح کو کا پیروکار بنتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو فریسی جو تھے وہ اس کو خارج کر دیتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی طرح یسوع مسیح کو بطور مسیح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور فریسیوں کی خیر ایک پوری ڈیٹیل تو آلریڈی بائبل میں آپ کو پتہ، خدا متی کی انجیل 23ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے بڑی ڈیٹیل سے ان کو کرٹیسائز کیا، ان کے کاموں کو کرٹیسائز کیا، ان کو ہپوکریٹ کہا، ان کو ریاکار کہا، ان کو سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا، تم انسانی روایات کی تعلیم دیتے ہو، خدا کے کلام کی تشریح بدل دیتے ہو۔ بلکہ یسوع مسیح نے تو ساتھ فقیوں اور فریسیوں دونوں کو کہا کہ تم جو انٹرپریٹیشن کرتے ہو، تم امپلیمنٹ کراتے ہو، تم دونوں ہی معرفت سے فارغ ہو، نہ تم نے ان کو داخل ہونے دیا اور نہ تم خود داخل ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسے نیکودیمس نے رات کو آ کر یسوع کو کہا، ہم جانتے ہیں یوحنا کی انجیل 3 باب کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا، ہم جانتے ہیں۔ اندر سے وہ قائلیت بھی تھی ان کو، کیونکہ ظاہر ہے یسوع مسیح جب گفتگو کرتا تھا تو بھلے روح القدس کا دور نہیں تھا، لیکن یسوع خدا کا بیٹا تھا، الوہیت کی ساری مموری اس میں سکونت کرتی تھی، باپ بھی اس کے ساتھ ہے، روح القدس بھی۔ تو جب وہ گفتگو کرتا ہے لوگ کانورٹ ہوتے تھے، تبدیل بھی ہوتے تھے، اس کے پیروکار بھی بن جاتے تھے۔ لیکن فریسی جو تھے وہ اس بات کو خصوصی طور پر ایسے فریسی جو ریجڈ تھے، جو سخت دل تھے اور کسی بھی طرح خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بھلے نا، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے۔ یہ ہمیں رومیوں کے خط میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ایک کنڈیشن بھی نظر آتی ہے کہ تمہارا اقرار کرنا پبلکلی ضروری ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح عدالت کرے گا، یسوع مسیح ہمیں جہنم کی طاقتوں سے نکالے گا۔ ایک پوری یہ جو سسٹمیٹک ایک تھیولوجی، یہ بھی ساتھ اب صرف یسوع مسیح پر ہی نہیں بلکہ یہ تعلیمات پر بھی مان لانا تھا کہ یسوع مسیح جو گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عدالت کی بات بھی کرتا تھا، یسوع مسیح ابدیت کی بات بھی کرتا تھا، یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان کی بات بھی کرتا تھا، یسوع مسیح یہ بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ میں باپ سے آیا ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں باپ۔ تو یہ ساری باتوں پر جب ہم بیسیکلی یہودیوں میں سے کوئی ایمان لے آتا تھا تو اس کو یہ ساری ٹیچنگ پر بھی ایمان ایک طریقے کا وہ لے آتا تھا جو یہ نہیں دیتے تھے، یہ اس طریقے سے تعلیمات نہیں دے رہے تھے جس طریقے سے خدا یسوع مسیح تشریح کر کے ان کو بیان کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے وہ ظاہر یسوع مسیح کی تعلیم کے بعد لوگوں کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی، لوگوں کے خیالات بدلنا شروع ہو گئے، اور جب وہ اسٹریٹ فارورڈ دیکھتے تھے کہ فقیوں اور فریسیوں پر یسوع افسوس کرتا ہے، ان کے کاموں پر بات کرتا ہے، ان کو سفیدی پھری ہوئی قبریں کہتا ہے نا، ابلیس سے ملا دیتا ہے، یسوع مسیح ان کی ٹیچنگ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور پھر ان کو جواب بھی نہیں دینا آتا، یہ یسوع مسیح کا سامنا بھی نہیں کر پاتے، تو پوری ایک طریقے کی پبلک یسوع مسیح کی طرف مڑ رہی تھی، جس سے پھر انہیں خارج کرنا بھی شروع کر دیا، انہوں نے ایک قسم کی سخت پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ اس میں ایک بڑا واقعہ ایک جنم کے اندھے کا ہے جس کو یسوع مسیح نے ٹھیک کیا، تو وہ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ہم تو جانتے ہیں یہ جنم کا اندھا، تو اس کے پیرنٹس بھی ڈر کر کہنے لگے ہمیں نہیں پتہ، آپ اسی سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا جس نے مجھے ٹھیک کیا وہ یسوع ہے، پھر بعد میں لکھا اس کو بھی نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو بھی کافر ہے، تو جو یسوع کے پیچھے جاتا ہے وہ کافر ہے، وہ کفر بولتا ہے۔ تو یہ ان کی سخت دلی تھی، ریجڈنس تھی، خدا کے کلام کی بجائے روایات پر زیادہ ایمان رکھ رہے تھے۔ موسوی شریعت میں بھی وہ جو اورل لا ہے اور کئی ایسے قوانین ہیں جو کلام میں تھے بھی نہیں، امپلیمنٹ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ سختیاں اور پابندیاں
یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں. آج بھی یہ اگر دیکھا جائے تو ایسے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم ایک ڈینومینیشنل بیریئر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنی بعض دفعہ تنظیمی سٹرکچر کو اس طرح ہی بنا دیتے ہیں جیسے فقی فریسی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو شو باز کرتے ہیں. نظر آتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پارسا ہیں, بہت بڑے پیروکار ہیں مسیح کے, لیکن ہمارے کریکٹر, ہماری زندگیاں بہت ریاکاری نظر آتی ہے, ان میں ہپوکریسی نظر آتی ہے. تو ہمیں یہ, میں سمجھتا ہوں یوحنا نے یہ لکھا بھی اسی لیے ہے تاکہ تم زندگی پاؤ. میں نے کہا بہت سی باتیں لکھ سکتے تھے لیکن یہ اسی لیے لکھے ہیں تاکہ تم جانو کہ ایک تو یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے, وہی خداوند ہے, اور اس کو جان کر ایمان لا کر زندگی پاؤ. پرپز یہ ہے. پرپز یہودیوں کو تنقید کرنا نہیں ہے, اس کا پرپز نے کہا کہ اگر خداوند نے یہ اگر ان کے ساتھ ایسے ہو گیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے کہ خود جس طرح وہ ریجیکٹ ہوئے اسی طرح ہم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم دل سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, چونکہ یہودیوں کی طرف سے, سنہڈرن کی طرف سے, فقیہوں, فریسیوں, شرع کے عالموں کی طرف سے اب یہ قانون جو ہے یہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جو بھی یسوع کو بطور مسیح قبول کرے گا اسے عبادت خانے سے خارج کر دیا جائے گا. عبادت خانے سے خارج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جتنے بھی رائٹس جو مذہبی ہیں یا سوشلی اس کو دیے جاتے ہیں وہ سب سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. ایک اسکالر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی جیسے کوڑ کے مریض کے ساتھ سلوک کرتے تھے, ایسے ہی اگر کوئی عبادت خانے سے خارج کر دیا جاتا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا جیسے اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہے, یعنی بطور گنہگار اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور اسے اپنی عبادات میں یا اپنی سیریمنیز میں یا کسی بھی طرح کے فنکشنز میں, اپنے پروگرامز میں انہیں بلایا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص گنہگار ہے. اور اسی طرح سے اس کا نکاح, اس کا جنازہ اور دیگر چیزیں جو ہیں اس پر حرام قرار دے دی جاتی تھیں کہ یہ جو ہے اس پر فتویٰ لگا دیا گیا ہے اور اب اس کو ہیکل میں سے یا عبادت خانے میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دی نہیں جا سکتی یا کوئی بھی رائٹ جو ہے اس کو مل نہیں سکتا. سو اس اعتبار سے ان کو یہ سختی کرنا پڑی کیونکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہو چلے تھے اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا کریں. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مسیح کو قبول کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبول تو کر رہے لیکن یہودیوں کے ڈر سے سامنے نہیں آ رہے. اسی طرح سے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح کو مانتے ہیں کہ وہ حقیقی مسیح ہے لیکن ارد گرد کے خوف کی وجہ سے وہ سامنے آ کر اپنی گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں, خائف ہیں. سو وہ اندر اپنے باطن میں بطور ایماندار زندگی گزار رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم خدا ان کے نام کی عزت اور تعظیم اور اس کی پرستش کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 44ویں آیت سے جو خداوند یسوع مسیح بڑی خوبصورت باتوں کا آغاز کرتے ہیں. یسوع نے پکار کر کہا, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے, اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ جی یہ بڑی ہی زبردست باتیں موجود ہیں. ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے لیے مختلف باتوں کو قبول کرنا, مختلف باتوں کو سمجھنا, وہ اس بات سے قاصر تھے. لیکن یہاں پر دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو اور زیادہ آگے لے کر چلے گئے ہیں اور لکھا ہے کہ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر, اور یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے پکار کر کہا, ایک راکسن, یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروفیٹکلی ایک بڑا زبردست ورب استعمال ہوا ہے جہاں پہ وہ ایک جسے کہہ لیں کہ یہاں پر ہی کیم ٹو ہز سرٹن پوائنٹ جہاں پر وہ پکار کر بلند آواز سے, اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہی کرائیڈ آؤٹ لاؤڈ, کہ اس نے زوردار آواز میں جو ہے وہ بولا ہے.
اور وہ یہ آخری طور پر ان کو ایک بات سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس پر جو ہے وہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے. اب وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ تم جو خدا کی بات کرتے ہو, تم جس کی بات کرتے ہو, جس کے کلام کی بات کرتے ہو, جس کی باتوں کو ماننے, سننے اور چلنے کی بات کرتے ہو, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں بھی اسی کی ہی بات کر رہا ہوں. جو اس نے فرمایا ہے بات سمجھنے کی ہے, اور اس لیے اس نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے میرے بھیجنے والے پر, وہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ, اور یہ تینوں کی تینوں آیات جو ہیں, یہ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بائبل کے اندر کہیں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کلیم ہی نہیں کیا کہ وہ خدا ہیں, اور وہ جو ہے وہ اس جو تثلیث کے 3 اقنوم ہیں ان کے اندر وہ موجود نہیں ہیں, وہاں فال نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بات پہ بڑی ایک اسکالر نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو ایز اے ہیومن ایجنٹ, انسان کے طور پر ہی قبول کر لیا جاتا اور لوگ اس کو نبی مانتے اور نبی کے طور پر قبول کر لیا جاتا, تو یہ صرف ایسے ہی تھا جیسے بہت سارے انبیاء کرام آئے اور کسی نبی پر یقین کر لیا تو اس کو بس ایز اے پروفٹ لیا جاتا کہ یہ ایز اے پروفٹ ہے اور اس پر یقین کر لیا. لیکن یہاں جو مقدس یوحنا نے بڑی خوبصورتی سے اس انجیل کے اندر یہ بات بیان کی ہے, اور آپ کہہ لیں کہ کلیئر کر دی ہے, یہ نوشتہ دیوار ہو گئی ہے یہ بات کہ وہ خدا ہے. اور وہ اس بات کو کلیم جس نے, اور اگلی آیت میں لکھا ہے جو مجھے دیکھتا ہے میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. وہ خدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو. اور یہ باتیں جتنی بھی وہ کر رہے ہیں یہ پکار کر انہوں نے کہا, بلند آواز سے کہا. اور یہ جو ورب ہے یہ صرف یہیں پر ہی استعمال نہیں ہوا, بلکہ یہ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا غالباً بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اس ایک بات کو جو ہے وہ کہا ہے, اور بہت دفعہ انہوں نے اس ایک بات, میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر ضرور جو ہے وہ پڑھیں تاکہ ہمیں اور زیادہ تھوڑی سی کلیئرٹی جو ہے وہ ہماری بنے. میں 7ویں باب کی 28ویں آیت پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور لکھا ہے تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں, اور میں اپنے آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے, اس کو تم نہیں جانتے. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو یسوع پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے اصل میں در حقیقت وہ خدا سے صحیح طور سے واقف ہی نہیں ہوا, وہ جان ہی نہیں پایا اس کو. اس لیے تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو میرے بھیجنے والے پر بھی ایمان لاؤ گے, اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ آیا ہے تو وہ جو انکارنیٹ ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہے, بیسیکلی وہ خدا کا ایک ایکسپریشن. اگر کسی نے خدا کو دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے تو وہ خدا کو دیکھ لے گا. اور یوحنا اپنی انجیل کے آغاز میں اس بات کا ذکر کرتا ہے, اور لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ, اور بڑی کلیئر بات ہے, اس میں کوئی مبہم بات ہی نہیں ہے, بالکل کلیئر ہے کہ وہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, سب کچھ, اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں. پریز دا نیم آف دا لارڈ. سو یہاں پر بڑی کیٹیگوریکلی بات کلیئر ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تم یہ جاننا, جیسے اسی چیپٹر میں ہم پیچھے دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پھر یہ ابن آدم کون ہے, تو کس کی طرف بات کرتا ہے, وہ تو کبھی مرے گا نہیں, تو موت کی بات کرتا ہے. تو جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ جو کروسیفکشن ہے, اس کے بعد موت ہے, اور اس کے بعد ریزریکشن, اس کا جی اٹھنا ہے. اسی لیے تو اس نے اسی پیسج میں ذکر کیا ہے کہ تم مجھے تھوڑی دیر دیکھتے ہو, بعد میں پھر میں تمہیں مل جاؤں گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھی کہ وہ بالکل, یہ جب اینڈ پہ لکھا ہے نا اس نے پکار کر, تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے
انہوں نے بلند آواز سے یہ بات کہی ہے اور بڑی کلیئر کر کے رکھ دی ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی اس بات پر یقین کرنا چاہے، قبول کرنا چاہے، تو بڑے کھلے دل کے ساتھ وہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے۔ اور 45 کے بعد اگر ہم 46ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اور یہ وہی لنک ہے جو وہ پیچھے بھی کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں نور پر ایمان لانا ہے اور تم نور کے فرزند ہوگے، اور انہوں نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اندھیرے میں نہ رہے گا۔ تو اصل میں جو اوپر کی 2 آیات ہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے، پتہ لگ جائے، تو تم اس اندھیرے میں نہیں رہو گے، تم اس میں سے باہر نکل آؤ گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ جس سے جو تم سے مخاطب ہے، جو تم سے بات کر رہا ہے، جو تم سے کہہ رہا ہے، وہ اصل میں ہے کون اور وہ کس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ الٹیمیٹ ایکسپریشن ہے خدا کا جو وہ پیش کرتے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ذات کے ان اندھیروں سے باہر نکل جائیں گے، اور جب وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کو جان پائیں گے۔ اور اس نے کہا ہے وہ دنیا کا نور ہو کے آیا ہے، وہ روشنی بن کے آیا تاکہ ہم صاف اور کلیئر دیکھ سکیں۔ ابھی پہلی ایپیسوڈ میں بھی ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ روشنی کی تو خاصیت یہی ہے کہ آپ کلیئرلی دیکھ پائیں، چیزیں بڑی کلیئر اور صاف شفاف نظر آئیں۔ اس لیے اس نے یہاں پر جو بات کہی ہے، اس نے فرمایا ہے نمبر 1 جو مجھ پر ایمان لاتا ہے میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، نمبر 2 جو مجھے دیکھتا ہے میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے، نمبر 3 جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کیونکہ میں نور ہوں وہ اندھیرے میں نہیں رہتا۔ سو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ایسی خوبصورت طریقے سے ٹرینٹی اور اس کی جو گاڈ ہیڈ ہے اس کو بیان کیا گیا، اس نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اس ڈیوینٹی کو بھی جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور بہت سارے ایک یہ اختراع بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جب اس نے اپنے آپ کو جب وہ زمین پہ آیا ہے، اگر ہم اس ایک بات کی اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ جب وہ زمین پر آیا ہے اس نے تجسم اختیار کیا ہے تو جو اس کا خدا ہونا تھا، جو اس کی ڈیوینٹی تھی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ کر تو وہ انسان بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا خدا ہونا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ صرف محض انسان ہے۔ اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ اگر آپ دیکھیں فلپیوں کے خط کے اندر جو کرائسٹ ہم ہے، اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں ہمیں پتہ لگے گا کہ نہ ہی وہ اس نے خدا ہونے کو چھوڑا، وہ مکمل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے، وہ ایک ہی وقت میں خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ یہی تو وہ بات ہے جس کو بہت سارے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، جس کو فلپیوں کے خط میں بڑا کلیئرلی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر میں صرف چاہوں گا کہ ہم اس ایک آیت کو ضرور پڑھیں۔ لکھا اس نے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اور اس کی میں پڑھ رہا ہوں 6 آیت۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہ آیات جو ہیں وہ اس کی ڈیوینٹی کو اور اس کی ہیومینٹی کو، اس کے خدا ہونے کو اور انسان ہونے کو بڑا زبردست طریقے سے پیش کرتی ہے۔ اور یہاں پر جو پارٹیسپلز استعمال کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہی یہی ہے جو یہ بتاتے ہیں، اور یہ کیونکہ میں چاہتا نہیں کہ ہم بہت زیادہ گریک کی بات کریں یا یونانی زبان پر ہم بات کریں، لیکن وہی اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ اس نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ خادم کی صورت اختیار کر لی، اور اس کا صورت اختیار کرنا بائی اڈاپٹنگ دیٹ، یہ مینز ہے۔ تو جب اس نے اس کو اختیار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، اس نے سرونٹ کی ایک صورت اختیار کر لی۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ Praise the name of the Lord. Praise God. Thank you so much. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے بندہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے تعلق سے، کیونکہ بہت ساری بدعات جو ہیں وہ اس پر اکثر ہرزہ سرائی کرتی رہتی ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا پیش نہیں کیا گیا، اور مختلف طریقے سے لوگ اپنے ترجمے کرتے وقت لفظوں میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے، اور یہ سچائی کبھی
کسی بدعت کی وجہ سے ہٹ نہیں سکتی، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ بائبل مقدس کی یہ سچائی نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہے، بلکہ خداوند زندہ خدا نے اسے الہامی ہونے کا درجہ دیا ہے، اور خدا کا کلام اس بات کی وضاحت کرتا ہے جب آسمان سے آواز آتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، تو خدا باپ خود اس بات کی تائید کر رہے ہیں اور خود اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ سو اس لیے کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو تبدیل کرے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہی، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے وسیلے سے ہم سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 47ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ خداوند یسوع مسیح اپنی پہلا جو حصہ ہے جس میں اس نے کہا کہ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے، ریما ورڈ ہے یہاں پر، تو دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ یہ تجسم کا مین پرپس تھا کہ خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ دیٹ از دا مین پرپس۔ یسوع مسیح ابھی جیسے بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے اس سرونٹ بن گیا، غلام بن گیا اور تابع ہو گیا اور صلیب کا دکھ سہا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا نجات پائے۔ گناہ انسان کی وہ پاور ہے، گناہ جس نے انسان کو قبضے میں لیا۔ جب تک وہ ورڈ ریما، آپ خداوند کا وہ ریما زندگی میں نہ آئے، اس وقت آپ خداوند کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اس پہ وہ خداوند کو پتہ تھا کہ یہ بہت سارے ہیں جو اس کے کلام کو قبول نہیں کر رہے، اور وہ یہودی بار بار آپ کو پتہ ٹیسٹ بھی کرتے تھے یسوع کو، کہ تاکہ یسوع اگر موسوی شریعت کا پیروکار ہے، اگر وہ تورات کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر اجازت دینی چاہیے اس کو کہ طلاق بھی ہونی چاہیے، اجازت دینی چاہیے کہ پتھر مارنے چاہیے، اجازت دینی چاہیے، یہ اس کو تو بلکہ خود کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تورات اور انبیاء کے صحائف کو اگر کہتا ہے کہ میں پورا کر رہا ہوں تو پھر یہ کیوں اس پہ فیصلہ نہیں دیتا؟ اس کو ہمارے ساتھ فیصلہ دینا چاہیے۔ تو یسوع نے کہا کہ ابن آدم دنیا کو سزا دینے نہیں آیا، ابھی ان کی عدالت کرنے نہیں آیا، بلکہ نجات دینے آیا۔ جیسس کیم ٹو سیٹ یو فری فرام دا بونڈیج۔ 48 میں لکھا ہے، جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ تو یہ وارننگ بھی ہے کہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، اپنی زندگی وہی یہودیوں کی طرح ہی رکھتے ہیں، تو پھر ایک ججمنٹ ڈے ہے جس میں میں خدا کے کلام میں عبرانیوں کے نام خط 10 باب 29 اور 30 آیت میں لکھا ہے، تو خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک ہے۔
تو یہ جو فضل اور گریس کی بھی ایک بدعت موو ہوئی ہے نا، یہ بھی ڈینجرس ہے جو چرچ کے اندر کہ ابھی جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں، یہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم دھلتے رہتے ہیں، گناہ چلتے رہتے ہیں، ہم دھلتے رہتے ہیں. اس نے بڑا نقصان پہنچایا. میں سوری پاس صاحب، آپ کی بات بڑی زبردست، مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں نے کہا بتاؤ، آپ نے بالکل صحیح بالکل فرما رہے ہیں. ہمارے ایک نوجوانوں میں نوجوان تھا، تو جب اس نے یہ کلام سنا نا فضل کا اور اس کا، تو ایک دن میں گزر رہا تھا کہیں سے، تو وہ جیسے پانوں والا کھوکھا نہیں ہوتا، ادھر کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا. تو میں نے کہا یار آپ چرچ میں تو فرق بات کرتے ہیں، آپ تو سگریٹ. تو کہتا ہے سگریٹ باہر نکال کے، سر جی ساڈے تے فضل ہویا ہے، سارے گناہ معاف ہیں. سو آپ بالکل بالکل یہی بات ہے کہ یہ ایک ایسی تعلیم جس نے بہت زیادہ خراب اور بگاڑ پیدا کیا ہے. بگاڑ پیدا کیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کئی کلیسیاؤں نے اپنی ڈاکٹرائن کا حصہ بنا لیا کہ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو معاف ہوئے، اور یہ ہوتے رہتے ہیں. ہم سے آپ معافی مانگتے رہیں، ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ کے گناہ معاف کرتے رہیں گے. اور یہ بڑا ہی غلط امپیکٹ گیا. چرچ ہسٹری میں بھی اس پہ بڑی گفتگو ہے. یہ تو ایک فیلئر لائف ہے کہ آپ پاک روح کی زندگی کے ساتھ مانتے ہیں کہ گناہ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کامل ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ مسلسل گناہ میں زندگی گزارتے رہیں، مسلسل آپ فیلئر لائف گزارتے رہیں اور اس کو گریس کے اندر لے آئیں کہ نہیں. اگر آپ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایماندار کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے، وہ اس کے کلام سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، اور وہ خدا کے کلام کے تحت پاکرو کی قدرت کے ساتھ چلتا ہے اور کمپرومائز نہیں کرتا، اور خدا کا روح اسے چلاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں خیال کرو وہ کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے روح القدس کو ہی بے عزت کر دیا، روح القدس کی انسلٹ کر دی، روح القدس کے ساتھ کوپریشن ہی نہیں کرتا بندہ. تو پھر خداوند نے کہا پھر وہ میں نہیں، وہ کلام ہی مجرم ٹھہرائے گا. اور یہاں لفظ بڑا زوردار ہے، ریما. ریما اس کا مطلب ہے بائبل تو خود سے ایک ہے ہی، پریچنگ بڑی افیکٹو رول ادا کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یسوع جب بولتا تھا تو بولنے سے خدا کے کلام کو آپ کو اپنے دل میں لینا چاہیے اور اس پر میڈیٹیٹ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے خدا کے کلام کو. اور سنانے والے پر بھی یہ بات ہے کہ وہ پورا انصاف کرے خدا کے کلام کے ساتھ، تاکہ جب یسوع آئے تو وہ مجرم نہ ٹھہرایا جائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور ابھی جیسے خدا کے خادم شیئر کر رہے تھے، جو چرچ ہے، کلیسیا ہے، ایماندار ہے، ان کو بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی ہے گناہ کرنے کی، اور ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. ہمارے کوئی تھیولوجی میں یہ چیز شامل نہیں ہے، یا مسیحی ڈاکٹرائن اس بات کو بیان نہیں کرتی کہ کوئی خدا کے پاس ترازو ہونا ہے تو ایک جگہ آپ کی نیکیاں جمع ہوں گی، دوسری جگہ آپ کی بدیاں جمع ہوں گی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نیکی تو ہم خود کریں گے بھی نہیں، چونکہ جب ہم مسیح کو قبول کریں تو آج خود وہ نیکی یا اچھا کام جو ہے وہ خدا کی طرف سے متحرک ہو جائے گا ہماری زندگی میں. لیکن بدی کرنے کی کسی بھی طرح سے ہمیں اجازت نہیں، چھوٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے، اس امید پر کرتا ہے کہ ہاں جی میں گناہ کر لیتا ہوں تو مجھ پر فضل ہے اور مجھے اس کی معافی مل جائے گی، تو پرانے عہد نامے میں اسے بے باکی کا گناہ کہا گیا ہے. یعنی ایسے گناہ جو کسی امید پر کیے جاتے ہیں کہ خدا بڑا مہربان ہے اور خدا کا فضل ہم پر ہے اور خدا ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، یہ مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، نجات پا جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ جو بے باکی کے گناہ ہیں ان کے لیے شریعت کی کتاب بیان کرتی ہے کہ شریعت میں ایسے گناہوں کے لیے کوئی قربانی نہیں تھی کہ جو انسان اس نیت کے ساتھ کرے کہ اسے فلاں وجہ سے معافی مل جائے گی. شریعت میں بھی خدا نے اس گناہ کی کوئی معافی نہیں رکھی ہے. آج بھی اگر کوئی ایماندار اس نیت سے گناہ کرے کہ اسے معافی مل جائے گی، ایسے گناہوں کی تو معافی ہو جائے گی جو آپ نادانستہ طور پہ کرتے ہیں، نہ جانتے ہوئے کرتے ہیں، یا انجانے میں کبھی ہو گئے، کوئی غلطی ہوگی، کوئی خطا ہو گئی. لیکن اگر اس نیت سے کریں گے کہ ہمیں فضل کی وجہ سے معافی مل جائے گی، تو یاد رکھیں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے عوضانہ بھی نہیں ہے، کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، کوئی ہدیہ بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں. اگر ہم اس نیت سے جو بے باکی کے گناہ ہیں، یعنی اس نیت سے کرنا کہ ہمیں کسی کی وجہ سے معافی
مل جائے گی، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 49ویں آیت میں اور 50ویں میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے ان آیات؟ پریز دا لارڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ انہوں نے ان کا جو کلام ہے، یہ جو باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یہ جو بھی سن رہا تھا، اور یہ نہ صرف ان کے لیے ہیں بلکہ آج بھی جتنے بھی اس کلام کو سنتے ہیں، ان باتوں کو سنتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ان زندگیوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ اس کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں اس پوائنٹ پر، اس پوزیشن پر لے آتی ہیں جب ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پورا کا پورا پیسیج مجھے یاد دلا رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور اس کی طرف جائیں۔ وہ استثنا کی کتاب، اس کا 18واں باب، جس میں ایک نبی کے بھیجنے کا وعدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور میں اس کی 15ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اب جب بات ہو رہی ہے تم اس کی سننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں یہ تم پر لازم ہے کہ تم سنو، میں کیا رہا ہوں۔ اور اس استثنا کے اندر ہی ہم اور آگے بڑھیں گے۔ 18ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور لکھا ہے، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ تو وہ یہاں پر خدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ جو میں بول رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، دس از ناٹ فرام می، یہ باپ کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور تمہارا ان باتوں کو سمجھنا، سیکھنا، سننا لازمی ہے۔ اسی لیے اوپر کے پیسیج میں بھی ابھی ہم نے اسی بات پر غور کیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ وہ تم ان باتوں کو اسی طریقے سے تمہیں قبول کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب پرابلم یہی ہے کہ جب سنتے نہیں ہیں اس کی مانتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیشہ کی زندگی بھی ہمارے لیے ڈیلوژنل رہتی ہے۔ ہمیں سب ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ سوال ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے کیا؟ انہیں ہمیشہ کی زندگی کی سمجھ نہیں آتی، اور انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ مسیح کا مخالف کون ہے۔ مخالف مسیح کی بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید کوئی آنے والا ہے، کوئی آئے گا۔ یہ ساری باتیں ایسکیٹولوجیکلی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بائبل کے اندر بہت ساری باتیں بڑی کیٹیگوری کلیئر ہے۔ اور میں چاہتا ہوں یوحنا کا جو پہلا عام خط ہے، میں اس کے دوسرے باب کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے 22ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون جھوٹا ہے جو یسوع مسیح کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، بائبل بالکل صاف ہے، کلیئر بات کر رہی ہے، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہی ہے، مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس پریز دا لارڈ باپ بھی موجود ہے۔ سو دس از سو بیوٹیفلی، میں کہتا ہوں خدا کا کلام خود ہی اپنے اندر ہی اپنی تشریح رکھتا ہے، اپنی بات کو ثابت کرتا ہے اور بڑا کلیئرلی بتاتا ہے۔ اس لیے
ہم یہاں پر پڑھتے ہیں میں جانتا ہوں اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ ہمیں اس کی باتوں کو یقین کرنا ہے، انکار نہیں کرنا، قبول کرنا ہے۔ اور یہ ایک بہت بلند آواز کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ بات اترے، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شاید بہت زیادہ ایک اینگوش فیلنگ نہیں ہے، اس میں غصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں رحم، ترس اور محبت موجود ہے۔ جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس، جو قبول کرے گا اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک بہت زبردست سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ خدا کی اصل میں ڈیمانڈ کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے۔ جب ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے ہمیں ساری چیزوں کی اکارڈنگلی سمجھ آئے گی۔ لیکن آج اگر ہم اس بات پر غور کریں تو بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جو کلام تو کرتی ہیں، ابھی جیسے پاسٹر صاحب ورڈ یوز کر رہے تھے ریما کا، جو اوپر آیات میں استعمال بھی ہوا ہے، تو جو کلام خدا سے مل رہا ہے، جو ورڈ خدا سے مل رہا ہے، اس کو اکارڈنگلی ہی آگے لوگوں کو بتایا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو مجھے خدا سے مل رہا ہے میں آگے تم لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہوں۔ تو یہاں یہ بھی بات بڑی سیکھنے کی اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے خادمین پر بھی اور ان زندگیوں پر بھی جو کلام خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ جو انہیں خدا سے مل رہا ہے وہی بتائیں، اس میں جو ہے وہ کوئی چیز ایڈ نہ کریں۔ بعض اوقات لوگ اس لیے بھی بہت ساری چیز ایڈ کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا پتہ لگے کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ اسی کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات اسی چیپٹر میں ہی کہی ہے، اور انہوں نے کہا 28ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی، میں نے اس کو جلال دیا اور پھر بھی دوں گا۔ وہ باپ کے جلال کی بات کرتا ہے، اپنے جلال کی نہیں، حالانکہ باپ اس کو جلال دے رہا ہے۔ دس از سو بیوٹیفل۔ اور میں یہ کہوں گا آپ آج چرچ کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جلال کی بابت بات کرتے ہیں یا اس کے جلال کی بابت بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے جلال کی بابت بات کرنی ہے، اور جب ہم اس کی بات کریں گے، اسے اونچا کریں گے، تو پھر یہ فکر چھوڑ دیں کہ ہم اونچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ خدا آٹومیٹیکلی آپ کو بھی ایگزالٹ کرے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں ہیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔